अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम आ, अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पॉडकास्ट में शिरकत किए हैं। और मेरी तरफ से जो है सामईन को दिल से उन लोग की शुक्रगुजार हूँ और सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आपका मेज़बान मैं शर्जील जिलानी, और आप आज सुन रहे हैं द वॉइस ऑफ चेंज। और इसमें हमारे साथ जो है एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ आपके बहुत ही हमदर्द एक इंसान, बहुत अच्छे इंसान हमारे साथ जो है शिरकत किए हैं, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए जो है रज़ामंद हुए हैं। उनका नाम है जनाब आफ्ताब इकबाल सर। तो आज हम जो है जनाब सर जी से ये कुछ सवालात करेंगे। उनकी ज़िंदगी की जो जर्नी है, उनकी ज़िंदगी के जो सब मरहले हैं उनके बारे में हम कुछ जानेंगे, उससे हम लोग कुछ इंस्पायर होंगे। तो सर जी से आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, आप हमारे साथ जो है शिरकत किए हैं। आप सर जी, आप कैसे हैं? पहले तो आपके बारे में पूछना चाहिए, आप कैसे हैं सर? आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए। तो आप सवाल करें, मैं तैयार बैठा हूँ। जी सर। सबसे पहले तो सर आपसे जो हम लोग मालूम करना चाहेंगे, जे आपके जो आप जो इतने अच्छे एक ये इदारे ओबैड के साथ जो आप काम कर रहे हैं, ओबैड के से जो आपसे आपकी तरफ से जो ओबैड को जो इतनी मदद मिल रही है, इतनी जो हौसला अफजाई मिल रही है, इसके पीछे आपका क्या वजह है? जो क्या इंस्पायरिंग थी जो आप इसके पीछे जो आप ऐड हुए हैं, ये ऐसा काम कर रहे हैं सर, इसके बारे में अगर कुछ बताते हैं। ये असल में शायद आपको मालूम ना हो, मैं बांग्लादेश में पैदा हुआ, वहीं अच्छा। मैंने तालीम हासिल की। और मैंने राजशाही गवर्नमेंट कॉलेज से इंटरमीडिएट किया था। फिर उसी साल वहाँ राजशाही इंजीनियरिंग कॉलेज खुला। ये मैं बात कर रहा हूँ 1964 की। तो हमारा पहला बैच था जो राजशाही गवर्नमेंट कॉलेज में राजशाही इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल हुआ था, वो अब रूएट कहलाता है। खैर, तो वहाँ से मैंने 68 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया। उसके बाद पहली जॉब मेरी लगी कर्नाफुली पेपर मिल में एज ए मैकेनिकल इंजीनियर। और वहाँ लेकिन ज़्यादा मैंने नहीं, 6 महीना किया होगा। उसके बाद फिर मुझे वापदा में जॉब मिल गई है। उस ज़माने में आशुगंज में एक 110 मेगावाट का पावर स्टेशन, जो अभी तो खैर चल रहा है वो, तो उस वक्त वो बन रहा था। तो वापदा की तरफ से मैं वहाँ पे तकरीबन 1 साल मैंने वहाँ नौकरी की। फिर मेरा ट्रांसफ़र वहाँ से हो गया राजशाही इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो राजशाही इलेक्ट्रिक सप्लाई में था जब ये आज़ादी की तहरीकें चली बांग्लादेश की। और फिर 1971 में मैं कराची आ गया। कराची में मुख्तलिफ जगहों पर रहा। उसके बाद फिर कराची में मैंने एनएडी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। वहाँ मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में प्रोफेसर था, पढ़ाता था मैं। तो सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अमेरिका आना हो गया 1998 में। तो 2016 की बात है, 2016 इन लॉ हैं डॉक्टर जफर, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि आफ्ताब भाई, आपके शहर में एक फंड रेजिंग है। उनके एक दोस्त हैं अनवर खान, वो ये फंड रेजिंग कर रहे हैं, तो आप अटेंड कर लीजिए, उनकी जो भी हेल्प कर सकते हैं आप कीजिए। अच्छा, मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ फंड रेजिंग बहुत होती है, हर वीकेंड, तीनों दिन, फ्राइडे सैटरडे संडे। मेरा इरादा नहीं था जाने का, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि मैंने कहा कि नहीं, चलो मैं जाके इसके जो फाउंडर है अनवर खान, उनसे ये कहूँगा कि अगली दफ़ा जब आप जाएं तो इन लोगों को, इसलिए कि मेरे ब्रदर ने बताया कि ये जो है अनवर खान, ये वहाँ पे जो उर्दू स्पीकिंग कैंप में रह गए हैं उनके लिए काम करते हैं।
ان کی زندگی میں جو بھی امپروومنٹ لا سکیں اس کے لیے. تو میں نے کہا کہ میں جا کے ان سے یہی کہوں گا کہ بھائی اگلی دفعہ جب آپ بنگلہ دیش جائیں تو جا کے کیمپ والے کو کہہ دیں کہ آپ پاکستان کا آسرا چھوڑ دیں، کوئی آپ کو کیئر کرنے والا نہیں ہے، آپ یہیں پر یہ کریں. یہ میرا اپنا پرسنل یہ تھا. خیر میں گیا، پریزنٹیشن ہوئی، سب کچھ ہوا، انور خان بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے لوگوں نے کوشچنس کیے، یہ وہ سب. کھانا وانا ہو گیا. کھانا وانا ہونے کے بعد کچھ انٹرٹینمنٹ چل رہی تھی، کوئی گانے وانے تھے، تو انور خان ایک کونے میں کھڑے ہوئے تھے. میں پھر ان کے پاس پہنچا اور اس کے بعد تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میری ان سے بات چیت رہی 1 to 1. اور میرے ذہن میں جتنے سوالات تھے بنگلہ دیش میں بہاریوں کے بارے میں، کیمپ کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی پولیٹیکل، جتنے بھی سوال تھے وہ 1-1.5 گھنٹے میں نے سارے سوال ان سے پوچھا اور انہوں نے سب کا جواب ماشاءاللہ بڑا سیٹسفیکٹری دیا مجھے. میں بڑا مطمئن ہوا اور مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ یار واقعی میں تو وہیں تھا اور یہ سب لوگ تو میرے ساتھی ہوتے تھے، مطلب اسی کمیونٹی سے تھے. تو آج 45 سال ہو گئے، تو اس وقت 45 سال تھا اور میں تو ان کو بھول کے بیٹھا ہوا ہوں. تو میں نے انور خان سے پوچھا کہ اچھا آپ کب جاتے ہیں؟ اس وقت انور خان جنرل موٹرز میں نوکری کرتے تھے. ان کی دسمبر میں ان کی چھٹی ہوتی تھی. انہوں نے کہا میں تو دسمبر میں جاتا ہوں. یہ بات ہو رہی ہے مارچ یا اپریل جو بھی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اس سال دسمبر میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. انہوں نے بھی، بہت سارے لوگ ملتے رہتے ہیں، بولتے ہی رہتے ہیں، انہوں نے بھی سوچا کہ پتہ نہیں ہے جائیں گے نہیں جائیں گے. بہرحال جو بھی ہے، اس درمیان میں میری ان سے بات چیت چلتی رہی فون پہ اور دسمبر میں الٹیمیٹلی میں پہنچ گیا. تو 45 سال کے بعد میں گیا تھا، آفٹر 45 ایئرس. اور اتفاق سے اس وقت ڈھاکہ محمد پور کیمپ کا تو چکر لگا ہی تھا. پھر گیا میں اور بھی 2-3 جو اور کیمپ ہے نا وہ ڈھاکہ میں، محمد پور کے علاوہ سب کا نام میں بھول رہا ہوں. تو قریب میں میرپور نہیں، میرپور تو دور ہے، ڈھاکہ میں محمد پور کے برابری میں اور بھی 2-3 کیمپ ہے نا. اچھا ایک ٹاؤن ہال کیمپ ہے اور ایک وہ ہے جنیوا کیمپ ہے. جنیوا کیمپ تو ہے ہی بڑا والا، لیکن اس کے بعد چھوٹے چھوٹے کیمپ بہت ہیں نا. تو بہرحال تو ان سب کیمپ میں گیا. اس کے بعد میں اسی ٹرپ میں سانتہار گیا، کیونکہ سانتہار میں رہتا تھا. تو میں 2-3 دن کے بعد ہی میں پھر سانتہار چلا گیا تھا اور سانتہار میں گھوم گھام تک. اس کے بعد پھر میں وہاں سے راجشاہی پہنچا. چونکہ راجشاہی میں نے تعلیم حاصل کی تھی، نوکری کی تھی، تو ایک میری بائنڈنگ تھی وہاں پہ سے. کوئی تھا تو نہیں، لیکن بہرحال جس کو کہتے ہیں کہ میموری ہائی وے کے اوپر تھوڑا سا سفر کرنا تھا مجھے، ذرا دیکھنا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو وہاں پہنچا. میں راجشاہی میں تھا تو انور خان کا فون آیا کہ رنگپور میں تھے یہ اس وقت. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ رنگپور آئیں. میرے راجشاہی میں رہنے کا اور بھی ارادہ تھا، لیکن انہوں نے بلایا تو میں دوسرے دن پھر بس سے رنگپور پہنچ گیا. وہاں کوئی فنکشن تھا، وہ میں نے اٹینڈ کیا سب کچھ. تو وہاں پھر کیمپ میں گیا. لیکن چکر یہ ہے کہ جہاں بھی میں گیا، جس کیمپ میں بھی گیا، جہاں بھی، تو جو حالت دیکھی میں نے، تو میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. یہاں بھی لوگوں سے اب میری بات ہوتی ہے تو میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی میں آپ کے سامنے کیمپ کی زندگی کی جتنی بھی تفصیل بتاؤں، جتنی بھی ویڈیو دکھاؤں، جتنی تصویریں دکھاؤں، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک کہ آپ اپنی نظروں سے نہ دیکھیں. اس لیے آپ اگر کر سکتے ہیں تو ایک وزٹ کر لیں، ایک دیکھ لیں. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کوئی پہلی وزٹ تھی میری. تو میں جنیوا کیمپ میں ایک والنٹیئر ہے نا راجو، اس کے ساتھ میں جنیوا کیمپ میں دیکھ رہا تھا، ادھر ادھر جا رہا تھا. تو ایک جگہ پہ پہنچ کے راجو نے کہا کہ سر ادھر نہ جائیں. ہم نے کہا کیوں بھائی، منع ہے کیا؟ کہتے نہیں سر، یہاں پہ ٹوائلٹ کا علاقہ ہے اور بہت ہی گندا ہے.
میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن تم لوگ کیسے جاتے ہو؟ کہتے صاحب ہم لوگ تو یہیں رہتے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ میں نے کہا چلو۔ تو وہاں پر جو حالت دیکھی میں نے، تقریباً ایک لائن سے کوئی 25-30 ٹوائلٹس ایک لائن سے بنے ہوئے تھے، لیکن انتہائی فلدی، انتہائی گندے، اور اسی کو لوگ یوز کر رہے تھے، اور ان ٹوائلٹس کے اندر دروازے نہیں تھے۔ تو میں نے کہا راجو یہ کیا ہے میاں؟ کہتے سر سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ جو اس علاقے کی جو عورتیں ہیں وہ رات کا انتظار کرتی ہیں، چونکہ پردہ نہیں ہے تو وہ رات کا انتظار کرتی ہیں، جب رات ہو جاتی ہے تب یہ جاتی ہیں، تب یہ ٹوائلٹ یوز کرتی ہیں۔ اٹ واز سو ٹیریبل، آپ سوچ نہیں سکتے، میں تو شوق میں آ گیا۔ تو خیر وہ تو پھر میں نے انور خان سے بات کی، اس پروجیکٹ کو میں نے لیا اور وہاں پہ بنوائے اور بھی۔ اینی وے، تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا اس کے بعد ہر سال میں جاتا رہا ہوں، ابھی بھی میں جنوری میں ہو کے آیا ہوں، میں جتنی دفعہ میں گیا اور جتنے لوگوں سے ملا اور جتنی جگہ میں نے وزٹ کی، تو جس کو کہتے ہیں نا کہ بجائے کسی چیز پہ مطمئن ہو جائے، مطمئن تو اس لحاظ سے کہ ٹھیک ہے پروگرس ہو رہی ہے، لیکن ایک چاہت اور زیادہ ہوتی ہے کہ یار کچھ اور مدد کریں، کس طرح سے اور ان کی مدد کریں، کس طرح سے ان کو اور اوپر اٹھائیں۔ تو چونکہ ہر سال میرا وزٹ ہوتا ہے، تقریباً ہر شہر میں جاتا ہوں میں، تو مجھے اچھا خاصا آئیڈیا رہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے وہ اسٹوری صاحب کہ میں آج تک اوبیٹ سے منسلک ہوں۔ چلیں سر جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جو سب کہا، جو میں نے جو کہا، یہ واقعی میں بہت حوصلہ افزائی ہے۔ اچھا سر، آپ جو اوبیٹ سے جو آپ کا جو وابستگی ہے، آپ اوبیٹ میں آپ کا کیا چیز سب سے زیادہ آپ کو پسند پڑتا ہے؟ جیسے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ ایڈوکیشن ہے، یا امپاورمنٹ ہے، ہیلتھ کیئر ہے، یا اور کچھ جو سیکٹر آپ کو سب سے زیادہ اچھا کون سا سیکٹر لگتا ہے؟ دیکھیے پہلے دن سے ہی جو وہاں پہ حالت دیکھی تو مجھے احساس ہوا، اور میری ڈسکشن بھی ہوئی انور خان سے، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے چیریٹی تو کرنی پڑتی ہے بعض دفعہ، کہ جب آدمی بالکل ہی بیمار ہو، کچھ کام نہیں کرتا ہو، کچھ کرنے کی سکت نہیں ہو، تو آپ تو چیریٹی ہوتی ہے، لیکن میں اس چیز سے بلیو نہیں کرتا ہوں۔ میں بلیو کرتا ہوں اس پہ کہ ڈونٹ گیو ہم فش، گیو ہم دا فشنگ راڈ۔ مچھلی نہیں دو اس کو، مچھلی پکڑنے کا کانٹا دو۔ مچھلی دو گے تو ایک دفعہ میں کھا جائے گا، مچھلی پکڑنے کا کانٹا ہوگا تو وہ روز مچھلی شکار کرے گا اور کھائے گا۔ تو وہ ہم کس طرح سے اس کو دے سکتے ہیں؟ اس کا ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ ہے ایجوکیشن۔ تو شروع سے لے کے ابھی تک میں باقی پروجیکٹس میں بھی میں سپورٹ کرتا ہوں، سب کچھ ہے، لیکن میری ایمفیسس جو ہے نا وہ رہی ہے ہمیشہ تعلیم کے اوپر۔ اور اتفاق ہے کہ تقریباً اوبیٹ کا 80% بجٹ جو ہے وہ اسی پہ جاتا ہے، تعلیم پہ جاتا ہے۔ لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک جو بن جاتا ہے خاندان کے اوپر، ایک بچہ جو تعلیم حاصل کرتا ہے پھر پورا خاندان بن جاتا ہے وہ۔ تو اللہ کا شکر ہے بہت اچھا جا رہا ہے ایجوکیشن کے لحاظ سے، اور خاص کر انور خان جس طرح سے ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس کو چلا رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے، اللہ ان کو اس کا اجر دے۔ تو ہم لوگ تو بس ایسی باتیں کرنے والے ہیں، لیکن جب میں وہ رزلٹ دیکھتا ہوں کسی ایک لڑکے یا لڑکی کا رزلٹ دیکھتا ہوں، یا اس کا کچھ اچیومنٹ دیکھتا ہوں کہ کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی ادھر ہو گیا، کوئی فلاں، تو اندر سے خوشی ہوتی ہے۔ اور وہی میں ایک سمجھتا ہوں کہ وہی ایک طریقہ ہے، ایجوکیشن کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں، اور ایجوکیشن کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کیمپ کی زندگی کو آپ سنبھال سکیں۔ اب آپ کے سامنے اب ہے کہ دیکھ لیجئے جو لوگ ڈاکٹر بن گئے یا کوئی کچھ اور بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کی، ان کی کنڈیشن دیکھ لیں، ان کی فیملی کی کنڈیشن اب دیکھیں آپ۔ ایگزامپل میں آپ ابو القاسم کو لے سکتے ہیں کہ ڈاکٹر ابو القاسم رنگ پور میں، جب مجھے یاد ہے 2016 میں جب میں جاتا تھا، جہاں بھی گیا ہر کوئی مجھ سے کہتا تھا آپ کو پتہ ہے ہمارا کیمپ کا ایک بچہ جو ہے نا میڈیکل میں ہے۔ ہر جگہ کھلا
खुलना, चिटागोंग, रंगपुर, दिशा, जहाँ भी जहाँ कैंप वाले, आपको पता है हमारा कैंप का बच्चा जो है ना मेडिकल में, वो 3rd ईयर में था मेरे ख्याल में। आज तो माशाल्लाह आप देखें और बैठ की वजह से क्या चेंजेस आई कि मैंने एक उसमें भेजा था 2023 में, मुझे एक रफ सा मैंने वो निकाला था। उस वक्त हमारे 2023 में उस वक्त मेरे ख्याल में 7 या 9, 7 के करीब मेडिकल में थे लड़के लड़कियां, इंजीनियरिंग में थे 8 या 9 के करीब, ढाका यूनिवर्सिटी इधर उधर सब फैले हुए इधर उधर। तो अब रिजल्ट आ रहा है ना। अब ये एजुकेशन के साथ ये वो नहीं है कि आप पलक झपकते अलाउद्दीन का चिराग जलाएंगे और एवरीबडी विल बी एजुकेटेड। टाइम लेगा, और हमें देखना सिर्फ ये चाहिए कि जो टाइम गुजर रहा है इसमें कोई अचीवमेंट हो रही है, कोई रिजल्ट हमें मिल रहा है। अगर हमें रिजल्ट मिल रहा है तो इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं और हमारे बच्चे भी सही रास्ते पे चल रहे हैं। अब आप इसी को देख लें कि इसी साल फरवरी में कराची में था, जनवरी में मैं बांग्लादेश में था, फरवरी में कराची में था। इत्तेफाक से उस वक्त अनवर खान भी आए हुए थे वहीं कराची में। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार वो आफ्ताब भाई कल रेहान अल्लाह वाला स्कूल जाना है कोरंगी में, तो आप चलेंगे? हमने कहा चलेंगे, जहाँ तालीम की बात हो और वो बैठ के सिलसिले में तो मैं क्यों नहीं जाऊँगा। चला गया मैं, तो वहाँ मैं बहुत इम्प्रेस हुआ देख करके। और फिर मैंने डिस्कशन की अनवर खान से, हमने कहा कि भाई ये तो हमें शुरू करना होगा, तो देखें। तो मेरे कहने का मतलब है एजुकेशन इज द ओनली वे बाय विच, ठीक है, बाज होंगे कुछ बिजनेस करेंगे, उसमें बाज लोग, अब बिजनेस करने के लिए तालीम तो चाहिए ना। अब तो वो ज़माना नहीं है ना कि आप बिल्कुल ही जाहिल रहें और आप बिजनेस करें। तो वो तो आप छोटा सा बिजनेस किराने की दुकान ही कर सकते हैं। आजकल बिजनेस जिस पेस पे जा रही है और जिस तरह से लोग कर रहे हैं, और ख़ासकर ये ऑनलाइन का जो हुआ है, आपको तालीम चाहिए, आपको उसकी तरबियत चाहिए। तो हर चीज़ में एजुकेशन की बात आती है। तो यही मेरा है। जी सर, ये आपने बहुत सही बात की है कि एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जो इंसान को खड़ा कर देता है। बिल्कुल। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे बांग्लादेश में जो है ओबेट के ज़रिए बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे नर्सिंग में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे जो है टेक्निकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। ये आपके सामने की बात है कि जो एक बच्ची जो है कि प्री स्कूल में पढ़ती थी, वो अभी जो है एशियन यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में पढ़ रही है। तो ये तो अब असल में ओबेट के वो जो ज़रिए ही सब। एशियन यूनिवर्सिटी में, वो एक बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। और जी मुझे याद है कि उसमें जब पहली बच्ची गई थी, जिसकी माँ जो है वो घरों में काम करती थी और बाप पता नहीं बीमार थे क्या थे, कोई छोटा मोटा काम बाप करते उनके थे, नहीं वो थे, बच्ची, उनके बाप नहीं थे। बाप नहीं थे, हाँ बाप नहीं थे, वो गई थी, खुलना से गई खुलना थी से, ना? खुलना से जी, मैं हाँ पहचानता हूँ खुलना उसको। से, खुलना से जी, गई थी। क्या तो नाम था उसका? अमरीन। अमरीन, अमरीन। हाँ अमरीन। तो आप एग्जाम्पल देखें, अब वो लड़की कहाँ है ना? मैं तो गया था, आप बाद में जाके मैं मिला भी था चिटागोंग में। जब गया था तो वहाँ पे सोहेल खान ने बुलाया था उसको और मेरी उससे मुलाकात हुई। तो वो अमरीन जो पहले थी, वो अमरीन जो वहाँ से, मेरे ख्याल उस वक्त उसने 2 साल कर लिया था, 1 साल किया था, बहरहाल ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और अब तो माशाल्लाह और भी इम्प्रूव कर गई होगी। और जी एक बच्ची सर, क्या, अब एक बच्ची क्या, आपको तो मेरे ख्याल में अभी 11 या 15 हैं बच्चियाँ ना जी वहाँ। तो अब यही देख लें कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना, पढ़ना, और ये सब ओबैट की वजह से, ओबैट ने बहुत बहुत काम किया इस मामले में। अमरीन और ऐसे बहुत से आलम, और ऐसे अमरीन बहुत से आलम एग्जाम्पल्स हैं। जी जी, अमरीन आलम नाम है उसका, वो लड़की का। वो जब पहले हाँ आई हाँ। थी, अब मुझे याद है, वो मेरी एक टीचर जो है शमीमा, उसको लेके आई थी। तो वो मेरे घर पे आई थी। उसका पहला जो मैंने फॉर्म फिलअप का काम था, सब मैं बैठ के घर पे, मुझे याद है कि रात के 11 बजे तक बैठ कर मैंने किया था उसका। वो बेचारी हम्म। आई थी अपनी बहन को लेकर। आप उसका हालत, वो मेरे घर पे खाई भी थी। मैंने उसका हालत आप देखते हैं तो वाकई में बोलते हैं। उसकी माँ अभी भी है जो है थोड़ी सी मेंटली भी डिस्टर्ब है वो हम्म। अभी।
آپ یقین نہیں آئے گا کہ اس کی بیٹی وہاں پر. یہ امپاسبل ایک ہوں بات ہے, سوائے میں نے اصل میں یہ یقین کرنے کی بات ہے, لیکن یہ بالکل. لڑکی ماشاء اللہ اللہ کا حکم سے جو ہے ابھی یہاں پر پہنچ گئی. وہ ہمارے کب ختم ہو رہا ہے اس یہاں کا؟ جی جی. تو سر اس ابھی آپ سے جو ایک سوال کرنا ہے, ہوں. جو کہ جو نہیں، ریحان اللہ والا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امرین کا کب ختم ہوگا کورس؟ اس کا کورس سر قریب آخری میں ہے وہ. آخری سیمسٹر میں. جی ٹھیک ہے، جی. ٹھیک ہے. سر اب آپ سے جو سوال کرنا ہے سر جی, کہ جو ریحان اللہ والا اسکول جو آپ جو وزٹ کر کے آئے کورنگی کیمپس کے, ہوں اب ہم لوگ جو ہے عبید کی طرف سے ریحان اللہ والا اسکول اے آئی ٹیچرس جو بوٹ کیمپ 5 ہے, ہم ہوں لوگ ٹریننگ بھی لیا جا رہا ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, جو عبید کے ساتھ جو ہے یہ جو کولیبریشن ہے, جو یہ جو چل رہا ہے, یہ اس کے ذریعے میں نے یہ جو اے آئی کے اوپر میں ان لوگ کی جو تعلیم ہے, جو جدید تعلیم وہ لوگ دیتے ہیں بچے لوگوں کو, پاکستان میں اس کا مستقبل پلس اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی میں نے پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں پر بنگلہ دیش میں اس کا جو مستقبل کیا ہے, آپ اس کے بارے میں ذرا سا اپنا کامنٹس کریں. ریحان اللہ والا اسکول میں جب میں نے وزٹ کیا تھا انور خان کے ساتھ, تو وہاں ٹیچروں سے بات ہوئی, بچوں سے بات ہوئی, انٹرویو ہوا, بچوں کے ساتھ کافی کلاسز کے اندر گئے, سب کچھ. ایک بڑی نئی چیز ہے, یہ بہت ہی نئی چیز ہے. اور سب سے بڑی بات جو مجھے وہاں پہ لگی کہ دیکھیے, انسانی معاشرے کے اندر بعض دور ایسے گزرے ہیں کہ جس میں کوئی ایک چیز آئی ہے اور اس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا. ٹھیک ہے نا؟ جی جیسے فار ایگزامپل سب سے پہلے جو کہتے ہیں نا کہ جب انسان نے پہیا بنایا, وہیل بنایا, جب دنیا میں ایک ریولوشن آ گیا. اس سے پہلے تو سرکولر موشن کا تھا ہی نہیں نا, وہیل بن گیا تو آپ نے گاڑیاں آ گئی, بہت ساری چیزیں آ گئی, وہ ایک ریولوشن تھا. دوسرا میری نظر میں 93 وغیرہ میں ونڈوز آئے کمپیوٹر میں. اس سے پہلے کمپیوٹر تھا, لوگوں کے پاس بہت خال لوگوں کے پاس کمپیوٹر ہوتا تھا. کمپیوٹر یوز کرنا اچھا خاصا مشکل تھا. آپ کو ایک چیز اگر کچھ ٹائپ کر رہے ہیں تو آپ کو یہی یاد کرنے میں تھا, کنٹرول اے ہوگا, کنٹرول بی ہوگا, کیا مطلب اتنا. ونڈوز آ کر کے ایسا ریولوشن لے آیا کہ وہ کمپیوٹر ہر گلی, ہر دیہات, ہر جگہ پہنچ گیا. یہ ریولوشن تھا. اسی طرح کا میں ایک جو اب دیکھ رہا ہوں اسی کے اوپر کہ جو اگلا ریولوشن جو آ رہا ہے وہ ہے اے آئی کا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. ہر چیز کے اندر اے آئی ہے, ہر چیز کے اندر. ایک وقت آئے گا کہ پتہ نہیں انسانوں کو نوکری ملے گی کہ نہیں, یا سارے کی ساری سب اے آئی بیٹھ کے کھا جائیں گے. بہرحال تو ریحان اللہ والا اسکول آپ کو اس اے آئی کی طرف لے جاتا ہے. اس کے ساتھ منسلک جتنے پلیٹ فارمز ہیں اس میں آپ کو انٹروڈیوس کراتا ہے, پوری دنیا سے انٹروڈیوس کراتا ہے, پوری دنیا کے اس میں. تو یہ ایک میری انور خان سے اسی وقت میں نے انور خان سے بات کہا کہ یار یہ ہم لوگوں کو شروع کرنا پڑے گا, بنگلہ دیش میں ہمیں یہ شروع کرنا پڑے گا. اس میں جو بات ہے نا کہ آپ کو ڈگری کے چکر میں کوئی 4 سال کا کورس نہیں کرنا ہے جا کے کالج میں, اس لیے کہ آپ ڈگری کرنے کے بعد نوکری کرتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ پیسہ کماتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اسی لیے آپ پڑھتے ہیں, ڈگری لیتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں. اس میں تو یہ ہے کہ آپ 1 سال 2 سال اگر آپ نے پریکٹس کی ہے اس کو اور صحیح سے سمجھ کے چل رہے ہیں, تو جو پیسہ آپ نے ڈگری لے کر کے اور نوکری کر کے بنا تھا وہ پیسہ تو آپ اس سے بنا سکتے ہیں. تو یہ بہت زبردست ہے, بہت زبردست ہے. خاص کر میں نے وہاں پہ جن بچوں سے میں نے بات چیت کی تھی, ان کی جو لیول آف کانفیڈنس تھا, ان کی جو اپنی نیٹ ورکنگ تھی. دیکھیے آج کا دور جو ہے وہ نیٹ ورکنگ کا دور ہے. جتنے زیادہ لوگوں کو آپ جانتے ہیں اتنا آپ کے لیے اچھا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زبردست ہے یہ. تو جو کانفیڈنس میں نے وہاں پہ بچوں کو دیکھا تھا, تو میں نے امیڈیٹلی انور خان کو سجیسٹ کیا کہ یار لیٹ اس اسٹارٹ دس ون, یہ تو کرنا ہی پڑے گا. اب یہ شروع ہوا ہے, دیکھتے ہیں کیسا چلتا ہے, کیا ہوتا ہے, ریزلٹ کیا آتا ہے. ہم تو وہ جو کہتا ہوں نا میں کہ بھائی ہم کھانا بنانے کی ہر چیز
جو ہے وہ لا دے سکتے ہیں، بلکہ کھانا بنا بھی سکتے ہیں، کھانا بنا کے بھی دے سکتے ہیں آپ کو. آپ کہیں گے تو آپ کے منہ میں ہم ڈال بھی سکتے ہیں اس کو، لیکن چبانا تو آپ کو پڑے گا. تو ہم جو فیسلٹی ہے وہ تو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں آپ، اور مطلب ہم سے مطلب اوبیٹ کر رہا ہے. یہ جتنا کچھ کر سکتے ہیں وہ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کے منہ میں نوالا ڈالنے کے بعد بھی آپ اس کو کس حد تک چباتے ہیں اور کتنا چباتے ہیں کہ وہ آپ کو آرام سے پاس ہو جائے. تو یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم صرف پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں جتنا آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ فائدہ اٹھانے والی بات ہے، جو اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور یہ بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے. صرف ایک چیز سے میں اس میں ڈرتا ہوں. آپ تو خیر عمر والے ہیں، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں 7 8 9 کے، جو عمر پختہ نہیں ہوتی ہے ان کی، اور ان کے ہاتھ میں جب یہ سب ٹولز آتے ہیں اور یہ سوشل پلیٹ فارم آتا ہے، تو کہیں نہ کہیں پہ ہو سکتا ہے ان کے بگڑنے کا چانس ہو. تو اس کو اگر پراپر سپرویژن رکھا جائے اس چیز کا کہ بہک نہ جائیں اپنے راستے سے بچے یا بچیاں، تو بہت اچھی بات ہے. تو اور مجھے اس کے اندر ایسی کوئی خرابی نظر نہیں آتی، بلکہ مجھے ساری اچھائیاں نظر آتی ہیں جس سے آپ امپروو کر سکتے ہیں. یہ ایک صحیح بات کہا آپ نے سر کہ بچے لوگ جو ہے بہنگنے کا جو ایک جو اندیشہ ہے، اصل میں یہ ایک بہت بڑا الارمنگ اس کا ایک بہت ایک کالا دیگ بولا جا سکتا ہے، کالا ایک حصہ ہے. تو واقعی میں ابھی کا جو ماحول ہے، بچوں کو بہکنے کا بہت سارا آسان طریقہ ہو گیا. اور اس کو بالکل کنٹرول کرنا واقعی میں بھی یہ بہت سخت کام بھی ہے. پتہ نہیں ہمیں کہ یہ ممکن ہوگا کہ نہیں، لیکن ہے کہ اصل پتہ میں یہ نہیں، کہہ بہت نہیں سکتے، لیکن چکر یہی ہے نا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک چاقو، اس سے آپ ایک پھل چھیل بھی سکتے ہیں اور کسی کے مرڈر بھی کر سکتے ہیں. اب جی ایک چاقو سے اگر کسی کا قتل ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب چاقو کا استعمال تو نہیں بند کر دیں گے نا آپ، نہیں نہیں نہیں. ہے نا. تو اب یہ ہے کہ پراپر چیک اینڈ بیلنس رہ کر کے جو بڑے لوگ، جو لوگ ہیں، جو سینئر لوگ ہیں، وہ اگر کنٹرول رکھیں، ان کے جو گارجینس ہیں وہ سب دیکھیں، تو ٹھیک ہے، نکل جائیں گے سب. باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جی جی جی، ہر بہت چیز بہت چلتی ہے. شکریہ سر آپ کا. اصل میں میں امید رکھتا ہوں کہ یہ جو اے آئی کے ذریعے ریحان اسکول یہ جو پروگرام جو یہ لوگ لانچ کیے، ہمارے پاکستان کے ہو یا بنگلہ دیش کے ہو، اسٹوڈنٹ لوگ کو فائدہ پہنچے، سب کو ترقی پہنچے، سب کچھ جانے. اس کے بارے میں بہت سے کو کچھ معلوم بھی نہیں ہے، یہ پتہ ہو، اس کے استعمال کے بارے میں اس سے فائدہ لے. میں بھی یہی چاہوں گا انشاءاللہ. تو بالکل. سر آخر میں آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ ریحان اسکول کے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں یا اوبیٹ کے جتنے اسٹاف اسٹوڈنٹس ہیں، یہ کمیونٹی کے لیے آپ کو کچھ کہنا ہے آپ کی طرف سے، تو ایسا کیا ان کو کہیں گے؟ ریحان اسکول کا خاص کر کمیونٹی کے لیے تو خیر میں، لیکن ریحان اسکول کا آپ نے یہ کیا، اور آپ اسی پلیٹ فارم سے آپ انٹرویو بھی کر رہے ہیں، اس کے لحاظ سے میں کہتا ہوں، میں لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو ریحان اسکول میں ہے کہ یہ آپ کو ایک ایسی اپارچونٹی ملی ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ مت سمجھیے گا کہ اوبیٹ جو ہے آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے تو آپ اس کو بڑے آسانی سے بہت لائٹلی لیں. یہ اگر آپ پیسے خرچ کر کے ان چیزوں کو سیکھنے جاتے تو آپ کو لاکھوں کا خرچ ہوتا، لاکھوں اس کی فیس دینی پڑتی ہے، لاکھوں خرچ ہوتا. آپ کے پاس ایک ایسی چیز آئی ہوئی ہے، ایک ایسی چیز اوبیٹ نے آپ کو پرووائڈ کیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس سے بہت فائدے اٹھا سکتے ہیں. اوبیٹ ریحان اللہ والا بھی اس میں ہے نا کہ آپ 1 سال کے اندر $1 ملین آپ کے پاس ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں نا اپنے اس میں. تو اور یہ ہے، ایسا ہے. وہاں میں نے ریحان اس میں ایک بچہ تھا، مجھے اس کی عمر یاد نہیں ہے، تو وہ پاکستانی روپیز میں 5 یا 6 لاکھ پر مہینے کما رہا تھا وہ، اسی طریقے سے. تو یہ تو ایک ایسی اپارچونٹی آئی ہوئی ہے. تو میں تو سمجھوں گا کہ بس آپ لوگ خوش قسمت ہیں جو اس کورس کو کر رہے ہیں، کہ آپ لوگوں کو یہ ایک ایڈوانٹیج مل گیا. آپ کو ایک بہت بہت بڑی آپ کے ہاتھ میں ایک
क्या कहते हैं उसको, आप सहूलत फायदा मिली, उठाएं जी। सहूलत हो गई है कि हम लोग बहुत एक बड़ा। बहुत बड़ी सहूलत आप सोच नहीं सकते हैं। अच्छा आप वो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आप बिग पिक्चर को देखें ना, अब पूरी दुनिया में जैसे इसको एआई का देखें तो आप सोच नहीं सकते कि आपको क्या मिला हुआ है, आपको क्या मिला हुआ है और किस तरह से आप अब ये आपके ऊपर है कि आप इससे कितना फायदा उठा सकते हैं। जी सर। ठीक है ना, जी, बस फायदा उठाइए, जिंदगी को अच्छी बनाइए। इसके लिए सर इसमें कोई शक नहीं है कि हम रिहान अल्लाह वाला हमारे उबैद के सबके शुक्रगुजार हूँ कि असल में अल्लाह का हुक्म से जो है इतना अच्छा एक मौका हम लोग को फराहम हुआ है बहुत मौके में। आप लोग और शुक्रगुजार हो इरफान अल्लाह वाला के, मगर साथ में आप लोग शुक्रगुजार हो, हम वो होते ही हैं आप, लेकिन शुक्रगुजार हो आप अनवर खान के लिए। ये बेशक बंदा बेशक जिस तरह बेशक से ये दौड़ धूप करता रहता है, इधर उधर, इधर भाग उधर भाग, और उससे मिलना उससे मिलना, इट्स नॉट ए जोक। अल्लाह तो उनको जिंदगी अजर दे उनके, बेशक अल्लाह इसमें देते, कोई हम और आप थोड़ी दे सकते हैं यार, अल्लाह सवाल ही देगा। नहीं पैदा। जी, सवाल ही नहीं अल्लाह पैदा। इसका अल्लाह इसका अजर देगा, तो सर बहुत इसमें बहुत कोई शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया आज। चले। हमारे साथ थे जनाब आफ्ताब इकबाल सर, जो उनके लिए ख़ास तौर से उनके शुक्रगुजार हूँ, और इसके लिए वैसे मैं अनवर ख़ान के भी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने भी मुझे वक्त दिया था, जो अपना कीमती वक्त दे के अपनी ज़िंदगी का जो मरहला है, तजुर्बात हैं, ख़यालात है, वो हमसे शेयर किए। और उनकी ये सब बातें जो है हमारे लिए जो है एक इंस्पायरिंग का काम करेगा, हमारे लिए हौसला अफजाई का काम करेगा। तो उनकी जो अवैड के लिए जो उनकी जो ताउन है, उनका जो मेहनत है, उनका जो सोच फ़िक्र है अवैड के लिए ख़ास तौर से, इसके लिए भी भाई हम लोग शुक्रगुजार हैं अपने अपने कम्युनिटी की तरफ से, अपने स्टूडेंट्स के, अपने स्टाफ के, सब की तरफ से आपका हम लोग शुक्रगुजार हैं। तो सर जी आपसे इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, आपसे फिर बात होगी, फिर आपकी ज़िंदगी के तजुर्बात से हम लोग कुछ सीखेंगे, अपने लिए कुछ इंस्पायर होंगे, अपने लिए कुछ बैटरी चार्ज करेंगे हम लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी सर। तब तक इंशाल्लाह। के लिए हम अपने पॉडकास्ट द वॉइस ऑफ की ओके, तरफ से जो है शुक्रगुजार हैं आपकी। और तब तक के लिए सामीन से भी हम इजाज़त चाहते हैं सर। अच्छा रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।